نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے ایک نئے مقابلے، ایک نئی جرنی کے ساتھ آپ کے درمیان موجود ہے۔ آج بھی حسب معمول پری کوارٹر فائنل کا مقابلہ ہوگا، لیکن یاد رہے آج کا یہ مقابلہ پری کوارٹر فائنل کا آخری مقابلہ ہوگا۔ دو ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہوں گی جن کے درمیان آج کا یہ شاندار مقابلہ ہوگا۔ ٹیموں سے سوالات ہوں گے، درست جوابات پر خوبصورت سفر ہوگا، اور یہ سفر آج انشاءاللہ عز و جل مدینہ منورہ کی جانب ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت سفر، ایک ایسا سفر کہ جب عاشق کو اس سفر کی خوشخبری ملے تو وہ جھوم کر گنگناتا ہے کہ مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ جیسا کہ وہ ناظرین جو پچھلے پروگرامز میں ہمارے ساتھ موجود تھے، اسکرین پر آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہے ہیں، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اس سیزن کا آغاز ہوا شہر کراچی سے، اور ہمارا یہ قافلہ جھومتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچا۔ سوالات کے جوابات ہوتے رہے اور ہر درست جواب ہماری ٹیم کو آگے پہنچاتا گیا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ٹیموں نے مکہ مکرمہ کی بابرکت اور مقدس مقامات کی زیارتیں کی، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ پھر جب ایام آئے حج کے، تو حج کے دنوں میں حج اسٹیپس کا مقابلہ ہوا، اور ٹیمز اب حج کر کے گویا فارغ ہو چکی ہے۔ یاد رہے یہ جرنی صرف آج اینیمیشن کے ذریعے ہے، تصور ہی تصور میں ہے۔ ہم اللہ سے ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان ٹیمز کو بھی اور ہمیں بھی حقیقی سفر بھی نصیب فرمائے، ہم بھی حج کرنے جائیں اور مکہ مکرمہ کی زیارت کریں، مدینہ منورہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اور ہم بھی بزبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکیں، اپنا سلام پیش کر سکیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ آج کا یہ مقابلہ بہت ہی خوبصورت ہوگا، کیونکہ آج کا یہ مقابلہ مدینہ منورہ کے اسٹیپس پر مشتمل ہوگا۔ وہ اسٹیپس کیا ہوں گے، کیوں نہ آپ کو سب سے پہلے وہی اسٹیپس دکھا دیے جائیں۔ کے کرتے ہیں مسجد فصح، سفر، مسجد عینین، مالک و مولا کا در، مسجد مسترح، ہے حاضر مسجد شیخین، حاضر ہے مسجد رایا، حاضر ہے ہم۔ ذکر مسجد فتح، زمین پاک کا، مسجد بنی حرام، سرزمین پاک کا، مسجد قبلتین، میں ہے برکت رکھی ہر ایک جان، مسجد غمامہ، جس میں ہے برکت رکھی مسجد سقیہ، مل کے مسجد مینارتین، سفر، دیکھتے ہیں مسجد جمعہ، قدر، حاضر مسجد قبا، ہے حاضر ہے ہم، مسجد بنو انیف، حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مسجد فدیق، لیں گے ہم قرآن سے رہنمائی، مسجد نور، آن سے مسجد بنو ظفر، نبی ذیشان سے، مسجد اجابہ، فیضان نبی ذیشان۔ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی جناب، الحمدللہ آج ہم ان بابرکت اور مقدس مساجد کی زیارتیں کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ سفر مکے سے مدینے کی طرف ہونا ہے، تو صرف مساجد مدینہ نہیں بلکہ انشاءاللہ عز و جل اس سفر کو بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آگے لے کر چلیں گے۔ 3 سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے ہمارا یہ سفر آگے بڑھے گا۔ وہ سیگمنٹس کیا ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ اور صبح ہوں
होंगी कुछ दिलचस्प जी पहला सेगमेंट होगा चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। दूसरा सेगमेंट होगा मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। तीसरा सेगमेंट होगा रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। ये सफर का आगाज करेंगे, दोनों टीमों से सवालात और जवाबात होते रहेंगे और आज का ये मुकाबला अपने आखिरी स्टेप पर पहुंचकर इख्तिताम को पहुंचेगा। लेकिन याद रहे इख्तिताम के साथ ही साथ एक टीम हमारे क्वार्टर फाइनल के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और दूसरी टीम हमें से तबरुकात लेकर, हमसे तहाइफ लेकर अपने सफर का इख्तिताम करेगी। तो देखना यह है कि दोनों में से कौन सी टीम आज के मुकाबले में आगे बढ़ती है और कौन पीछे रह जाता है। बढ़ते हैं अपनी टीम्स की तरफ, आपको दिखाते हैं दो टीम्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, कौन है, कहां से आए हैं और क्या करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अपनी अपनी टीम का भी तारुफ करवाइए, अपना भी तारुफ करवाइए, आप क्या करते हैं हमें ये भी बताइए। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मेरे वालिद साहब का नाम नसीर अहमद है। मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के इलाके निज़ामाबाद से है। मेरी सिलेक्शन सियालकोट की टीम में हुई है और मैं जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना सियालकोट में 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ। मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल अली अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम वलायत हुसैन है और मैं सियालकोट के शहर उगोकी से ताल्लुक़ रखता हूँ और जामिअतुल मदीना बहर मदीना तलवाड़ा मुगला सियालकोट में 5th ईयर यानी 5वें दर्जे का स्टूडेंट हूँ। मरहबा। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मेरे वालिद साहब का नाम शफाकत अली अत्तारी है। मैं जामिअतुल मदीना बहर मदीना सियालकोट में क्लास 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी माशाअल्लाह, सियालकोट की टीम ने अपना तारुफ करवाया है। आज सियालकोट की टीम का मुकाबला होगा, किन से होगा आइए जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी फल्द खिज़र अत्तारी है। मेरा ताल्लुक़ बहावलपुर से है और मैं बहावलपुर की टीम के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट होकर आया हूँ। मैं बहावलपुर के जामिअतुल मदीना में दर्जा खामसा 5th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जी बहावलपुर की टीम में सिर्फ सेलेक्ट होकर नहीं आए बल्कि पिछले 2 मुकाबले जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मरहबा। जी मेरा नाम मोहम्मद रिजवान और वालिद साहब का नाम ग़ुलाम हुसैन है। मैं बहावलपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना बहावलपुर में 4th ईयर का तालिब इल्म हूँ। जी मरहबा। मेरा नाम सैयद अहमद बुखारी बिन सैयद याकूब अहमद शाह है। मेरा ताल्लुक़ सूबा पंजाब के शहर जौनपुर से है और मैं जामिअतुल मदीना बहावलपुर के दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। चलें जनाब, दोनों टीम्स ने अपना तारुफ करवाया है। टीम सियालकोट, टीम बहावलपुर, दोनों टीमों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। देखते हैं कि आज का ये मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी। आज का मुकाबला तो जो टीम जीतेगी सो जीतेगी। क्यों ना आपको पिछले मुकाबले की कुछ झलकें दिखाई जाएं और बताया जाए कि पिछला मुकाबला हमारा कैसा हुआ था और किस टीम ने विन किया था। आइए आपको दिखाते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 2 टीमों के दरमियान मुकाबला है, टीम लाहौर और टीम मानसेरा। बढ़ते हैं मुकाबले की तरफ। पहला सेगमेंट चलो देखें वो बस्ती जिसका रास्ता दिल के अंदर है। बताइए आला हजरत को मौत का खौफ क्यों नहीं था? सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना हुआ है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि जो शख्स कश्ती में सवार होने से पहले ये दुआ पढ़ ले बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, कश्ती डूबने से महफूज रहेगी। तो मुझे नबी अलैहिस्सलाम के इस फरमान पर पूरा यकीन था, इसलिए मैं पुरसुकून था। जवाब दुरुस्त दिया है। सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। देखते हैं जनाब लाहौर वालों के लिए हमारे पास आज कौन सा शेर तैयार है। चाक सीना और ऑप्शन भी दे दीजिए। मुझको शौक है मैं पहुँचूँ कुएं जाना में, गरीबा चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी बारी है टीम मानसेरा की। हाजियो मेरा भी सलामे शौक कहना हाजियो मेरा भी रोकर मदीने में, नज़र आए तुम्हें जब रोज़ा अनवर मदीने में। जवाब दुरुस्त मानेंगे जनाब। बढ़ेंगे अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। रातें भी मदीने की बातें भी मदीने की। याद रहे दोनों टीम एक स्टेप दूर है जीत से। बारी मानसेरा वालों की है। देखते हैं टीम मानसेरा 1 नंबर निकाल पाते हैं या नहीं। जी जनाब, टीम मानसेरा ने 1 नंबर निकाल लिया है। बताइए मस्जिद नबवी की पहली तोसी कब
اور کس نے کی؟ جب فتح خیبر کے بعد سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توسیع کا ارادہ فرمایا، تو چونکہ مسجد کے قریب ایک انصاری صحابی کا مکان تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو جنت میں مکان کے بدلے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم میں یہ مکان خرید کر اس کو مسجد میں شامل کر کے مسجد کی توسیع کر دی، اور اب اس طرح مسجد شریف کی طول و عرض تقریباً ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گئی۔ مانسیرا نے درست جواب دے کر آج کا مقابلہ جیت لیا ہے۔ جی جناب، پچھلا مقابلہ ہم نے دیکھا مانسیرا کی ٹیم بہت لکیلی طور پر صرف ایک اسٹیپ کے فرق سے مقابلہ جیت گئی، اور دیکھنا یہ ہے کہ آج کی ٹیمز میں سے کون سی ٹیم مقابلے کی ونر ٹیم رہتی ہے۔ آئیے بلا تاخیر آپ کو لیے چلتے ہیں اور مقابلے کا آغاز کرواتے ہیں۔ پہلے راؤنڈ کا مقابلہ ہوگا، نام ہے راؤنڈ کا چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری ٹیم یہ مکتوب ہماری طرف روانہ کیا کرتی ہے۔ آج صوبان بھائی کو بلاتے ہیں۔ صوبان بھائی، اس باکس کو کھولیے اور اس کے اندر موجود خطوط میں سے ایک خط ہمیں نکال کر دیجئے تاکہ ہم اس خط کا واقعہ اپنی ٹیم کو سنائیں۔ جی جناب، بند کر دیجئے۔ چلیں جی، آپ تشریف رکھیں گے۔ یاد رہے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، آپ دونوں ٹیمز نے بہت ہی غور سے دھیان سے اس واقعے کو سننا ہے، کیونکہ پھر ہم آپ سے اسی واقعے کے متعلق سوال کریں گے۔ درست جواب آپ کی ٹیم کو مکے سے مدینے کے فرضی ٹرین کے ٹکٹ دلوائے گا، اور پھر ہم اسکرین کے ذریعے دیکھیں گے کہ ان فرضی ٹکٹ سے ہمارا سفر کیسا ہوگا۔ ٹھیک ہے جناب، غور سے آپ نے واقعہ سننا ہے۔ چلیں جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کے لیے حاضر ہیں ہم کی ٹیم نے واقعہ بھیجا ہے، اس کا عنوان ہے عاشق کا مدینہ منورہ میں داخلہ۔ آئیے آج آپ کو لیے چلتے ہیں ایک عشق بھرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ان ہستی کا ہے جنہیں دنیا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، لیکن آپ کا پورا نام محمد بن ادریس الشافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 150 ہجری میں ہوئی۔ یاد رہے یہ وہی سال تھا کہ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ علم و حکمت آپ کی گویا رگ رگ میں تھا، اور اس کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ صرف 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا۔ پھر جب آپ کی عمر 10 برس ہوئی تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شہرائے آفاق کتاب الموطا مکمل آپ نے حفظ کر لی، اور صرف 15 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ جب آپ کی عمر مبارک 20 سے 22 سال کو پہنچی تو گویا آپ ایک علم کا پہاڑ دل میں عشق نبی لیے آپ مدینہ منورہ کی جانب آپ نے سفر کیا۔ جی ہاں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو سفر تھا، یہ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم حدیث اور فقہ حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ جو ہی آپ کا یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا اور مدینہ طیبہ کی فضا قریب آئی، جہاں کھجور کے درخت جھوم رہے تھے اور خوشبوئے آقا سے شہر مہک رہا تھا، آپ شہر مدینہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو حکم صرف ایک عاشق ہی کر سکتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ قافلہ رک گیا، آپ اونٹ سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیروں سے جوتے اتار دیتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ حضور ابھی تو سفر باقی ہے، آپ نے کیوں جوتے اتار دیے؟ تو اب حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جواب دیا نا، سبحان اللہ،
آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ یہ وہ زمین ہے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نعلین مبارکہ کے نشانات موجود ہیں، کیا میں ان پر جوتے پہن کر چلوں گا؟ اللہ اکبر! گویا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، رے سر کا موقع ہے او جانے والے، سر کا موقع ہے او جانے والے۔ اللہ اکبر! ناظرین، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ عشق بھرا جواب سن کر سب خاموش ہو جاتے ہیں، گویا ہوا تھم جاتی ہے، فضا ادب سے جھک جاتی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ادب اور احترام کے ساتھ اب مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہیں، ننگے پاؤں، جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ، اور پہنچتے ہیں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، اور ادب سے المعطا جو آپ کو یاد تھی وہ زبانی سناتے ہیں۔ امام مالک سنتے ہیں، حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شاباش، یہ بچہ نہیں بلکہ یہ علم کا دریا ہے۔ ناظرین، ہمیں اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمیں مدینہ طیبہ کا کیسا ادب کرنا چاہیے؟ آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی جب سفر مدینہ ہوگا تو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور اپنے دلوں میں عشق نبی کی آگ کو مزید بڑھا کر انشاءاللہ سفر مدینہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کا ادب بھی نصیب فرمائے اور وہاں کا با ادب سفر بھی نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ ہماری دونوں ٹیمز نے اس واقعے کو غور سے سنا ہوگا۔ اب سوال آپ سے پوچھ لیں، یاد رہے درست جواب آپ کی ٹیم کے لیے انشاءاللہ مکے سے مدینے کے ٹرین کا فرضی ٹکٹ پیش کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ جی، ٹیم سیالکوٹ سے سوال ہے، بتائیے علم دین سیکھنے کی خاطر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکے سے مدینے کا جو سفر کیا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب علم دین سیکھنے کے لیے امام مالک کی طرف مدینہ شریف کی طرف سفر کیا تو تب آپ کی عمر 20 سے 22 سال تھی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 20 سے 22 سال تھی۔ سیالکوٹ کی ٹیم نے درست جواب دے کر مکے سے مدینے کے لیے ٹرین کا فرضی ٹکٹ جیت لیا ہے۔ جناب، باری ہے بہاولپور والوں سے سوال کرنے کی۔ آپ سے سوال یہ ہے، بتائیے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں نے آپ کا یہ ادب بھرا ماحول دیکھا کہ آپ نے شہر مدینہ آنے سے پہلے ہی اپنے پیروں سے جوتی جدا کر لی، تو آپ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مل کے کرتے ہیں چلو روشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام شافعی کا یہ ادب اور شوق والا انداز لوگوں نے دیکھا تو آپ سے سوال کیا، تو اس کے جواب میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شہر مبارک ہے کہ جس کے اندر حضور کے نالان مبارک کے قدم جو ہیں وہ نقش ہیں۔ کیا شافعی اپنے جوتوں سمیت ان کے اوپر چڑھے گا؟ ہرگز نہیں۔ گویا آپ نے بھی زبان سے کہا ہوگا کہ جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ جیسے جی چاہے جگہ میں گھوم پھر، جیسے جی چاہے
چل دائرے کوئے جنا آہستہ چل دائرے کوئے جنا آہستہ چل دیکھ آیا چل دیکھ آیا ہے آگے چل دیکھ آیا ہے آگے چل سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں ٹیمز کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کو مکے سے مدینہ طیبہ کے ٹرین کے فرضی ٹکٹ دے دیے گئے ہیں. آج یہ فرضی ٹکٹ ملے ہیں. ہماری دعا ہے اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو حقیقی ٹکٹ بھی نصیب فرمائے اور آپ بھی با ادب طریقے سے مدینہ منورہ کی طرف بڑھیں. اب یہ سفر کیسا ہوگا اور جب آپ سچ مچ سفر کریں گے تو کن مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے ہم آپ کو اسکرین کے ذریعے دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ چلیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ جب افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. دونوں ٹیمز کو بہت بہت مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ کا یہ قافلہ آج فرضی طور پر مدینہ منورہ کی بابرکت اور مبارک فضاؤں میں پہنچ چکا ہے. آئیے کچھ اپنے عشق میں اپنے ذوق میں کچھ مزید اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اشعار کا مقابلہ کرتے ہیں. ایک ایک شعر دونوں ٹیم سے پوچھا جائے گا. درست جواب آپ کی ٹیم کو انشاءاللہ مدینہ منورہ کے میوہ جات کھلائے گا کیونکہ اب آپ کا یہ
بابرکت اور مبارک قافلہ مدینہ منورہ پہنچ چکا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا درست جواب آپ کو مدینہ طیبہ کے میوہ کھلائے گا۔ اب میوہ میں ہمارے شاہ صاحب آپ کو کیا پیش کرتے ہیں یہ شاہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب کیا کھلائیں گے آج؟ انشاءاللہ عزوجل انہیں مدینہ پاک کے پستے کھلائے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ چلیں جناب، آج آپ کو مدینہ طیبہ کے پستے ملیں گے، لیکن درست جواب پر ملیں گے۔ سوال کیا ہوگا؟ اسکرین پر آپ کو ہم شعر کے کچھ الفاظ دکھائیں گے، آپ نے شعر بوجھنا ہوگا۔ آغاز کریں گے سیالکوٹ کی ٹیم سے۔ دکھائیے جناب سیالکوٹ والوں کے لیے ہمارا سوال کیا ہے؟ جی ہے زیست کا اس کو پانے کی کرے کوشش سبھی، اس کو وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، مقدر کا دنی ہے جو گیا دمبر مدینے میں۔ اپنی طرف سے اچھا شعر بنایا ہے، ویسے آپ نے اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر لیا ہے اس میں۔ وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دمبر مدینے میں۔ جی جناب، اب جو ٹیم نے شعر پڑھا ہے کیا وہ درست پڑھا ہے؟ اسکرین پر دیکھیں گے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل، سبحان اللہ، واقعی قسمت والے ہی مدینے جاتے ہیں، اور جو مدینے جاتے ہیں وہ قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی سفر مدینہ نصیب فرمائے۔ باری بہاولپور والوں کی ہے، بہاولپور والوں سے شعر پوچھنا ہے، وہ شعر کون سا ہے؟ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ سیکھنے کے واسطے حاضر پھر آنا کہاں، برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر۔ اگر آپ شعر نہیں بوجھ پائے تو ہم آپ کو ایک اور کلو دے سکتے ہیں۔ بوجھ لیا ہے؟ تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندوں کو پر کی ہے۔ دکھائیے جناب کیا ٹیم نے جواب درست دیا ہے؟ تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندوں کو پر کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی زندگی نصیب فرمائے، وہاں کا ادب بھی نصیب فرمائے، اور بار بار آنا جانا بھی نصیب فرمائے۔ فی الوقت ہماری دونوں ٹیمز تصور ہی تصور میں مدینہ طیبہ کی بابرکت اور مبارک فضاؤں میں ہیں۔ آئیے اب ٹیمز کا مقابلہ کرواتے ہیں۔ مساجد مدینہ کی طرف کا یہ مقابلہ ہوگا، اور 19 مساجد مدینہ کا انشاءاللہ آج یہ مقابلہ ہوگا۔ وہ 19 مساجد مدینہ کون کون سی ہوگی؟ آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں مسجد فصح، مسجد عینین، مالک و مولا کا در، مسجد مسترح، حاضر مسجد شیخین، حاضر ہے مسجد رایا، ذکر مسجد فتح، زمین پاک کا، مسجد بنی حرام، کا سر زمین پاک کا، مسجد قبلتین، میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، مسجد غمامہ، جس میں ہے برکت رکھی مسجد سقیہ، مل کے مسجد مینارتین، سفر دیکھتے ہیں مسجد جمعہ، مسجد قبا، حاضر ہے ہم، مسجد بنو انیف، حاضر ہے ہم، مسجد فدیق، لیں گے ہم قرآن سے
रहनुमा मस्जिद नूर, आन से मस्जिद बनु जफर, नबी ज़ीशान से मस्जिद इजाबा फैज़ान नबी ज़ीशान और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जनाब, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज का हमारा ये मुकाबला मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सहन में इख्तिताम को पहुंचेगा। दोनों टीम्स का मुकाबला है। अब ये 19 स्टेप्स का मुकाबला है। हमारी टीम्स के डाइस पर काउंटर लगे हैं, 3 डिजिट के ये काउंटर हैं। टीम ने खुद ही काउंटर को प्ले करना है, फिर स्टॉप करना है। जो नंबर आपका काउंटर हमें शो करेगा उसी के मुताबिक हम आपसे सवाल करेंगे। दुरुस्त जवाब आपकी टीम को आगे बढ़ाता रहेगा। 19 स्टेप्स में कौन सी टीम पहले पहुंच पाती है ये हमें मुकाबला बताएगा। शुरू करेंगे सियालकोट की टीम से। देखते हैं पहली ही बारी में कितने नंबर निकाल पाते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। 3 डिजिट का काउंटर चलाइए जनाब। जी काउंटर 2 नंबर बता रहा है, यानी दूसरी स्टेप की मस्जिद का सवाल करेंगे। मस्जिद का नाम है मस्जिद आइनैन। बताइए मस्जिद आइनैन पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या काम फरमाया। जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिसमें है बरकत रखी हर एक जगह, जिसमें है बरकत रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर अपने सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के साथ मिलकर मुसल्ला नमाज अदा फरमाई थी। वहाँ मुसल्ला नमाज अदा फरमाई थी। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है जनाब। बढ़ते हैं बहावलपुर की टीम की तरफ। काउंटर चलाएंगे, अपने सफर का आगाज करेंगे। जी बहावलपुर की टीम ने 3 नंबर निकाले हैं जनाब। तीसरे स्टेप का सवाल करेंगे। स्टेप का नाम है मस्जिद मिस्तराह। बताइए मस्जिद मिस्तराह किन के जमाने में तामीर की गई। जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद मिस्तरा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में ही तामीर की गई थी। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में ही तामीर कर दी गई थी। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है जनाब। आइए आपको दिखाते हैं इंफॉर्मेटिव पैकेज मस्जिद मिस्तराह के हवाले से। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नाज़रीन, इस वक्त हम मदीना तैयबा की एक और बहुत ही प्यारी और अजीम ज़ियारत गाह पर मौजूद हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मस्जिद में इस्तराहत फरमाई, यानी कुछ देर आराम फरमाया। इस मस्जिद का नाम ही उसी मुनासिबत से मस्जिद मिस्तराह कर दिया गया। मिस्तराह ये इस तरह से निकला है और इस तरह ये आराम करने को कहते हैं अरबी ज़बान में। इस मस्जिद को इब्तिदाई इस्लाम में मस्जिद हारिसा भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर कबीला बनी हारिस क़याम पजीर था। हज़रत हारिस बिन उबैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी मस्जिद में भी नमाज अदा फरमाई। तारीख़ की किताबों में मिलता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग उहद के वापसी पर इस मकाम पर आपने कुछ देर क़याम फरमाया। आइए इस मस्जिद की करीब से ज़ियारत कीजिए और अपनी आंखों को ठंडा कीजिए। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना। है चटाई का बिछोना, कभी खाक ही पे सोना। कभी हाथ का सिराना, कभी हाथ का सिराना। मदनी मदीने वाले, मदनी मदीने वाले, मदनी
سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یاد رہے ناظرین، بہت سادگی کے ساتھ اپنی ظاہری عمر مبارک گزاری۔ ظاہری زندگی اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ زندگی ہمیں نظر آتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ آپ نے خود اختیاری طور پر سادگی کو پسند فرمایا، اور کیسی سادگی تھی، میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ تیری سادگی تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، میرے آقا تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ باری ہے ٹیم سیالکوٹ کی، کاؤنٹر چلائیں گے، آگے کا سفر طے کریں گے، دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر ہوگا۔ ماشاءاللہ ٹیم سیالکوٹ نے 3 نمبر نکالے ہیں جناب، یعنی 3 اسٹیپ آگے بڑھ جائے گی ٹیم۔ 5ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا سیالکوٹ کی ٹیم سے۔ 5واں اسٹیپ نام ہے جس کا مسجد رایا۔ جبل زباب پر کس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا؟ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زباب نامی پہاڑ پر غزوہ تبوک سے واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا، یا بعض روایات کے مطابق غزوہ خندق کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا۔ جی جناب، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ کن کن مواقع پر کیا گیا تھا یہ بھی ہم نے ٹیم سے سنا ہے۔ ٹیم نے جواب درست دے کر اپنے سفر کو مزید 3 اسٹیپ آگے بڑھا لیا ہے۔ جب سے قدم پڑے رسالت ماب کے، جب سے قدم پڑے رسالت ماب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی باری ہے بہاولپور کی، کاؤنٹر چلائیے، تیسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجیے۔ جی 2 اسٹیپ مزید آگے بڑھیں گے، پہنچیں گے 5ویں اسٹیپ پر، یعنی دونوں ٹیم 5ویں اسٹیپ پر جمع ہو جائے گی۔ سوال ہے بہاولپور کی ٹیم سے مسجد رایا سے متعلق، بتائیے مسجد زباب یا مسجد رایا کو اور کن کن ناموں سے پکارا جاتا ہے؟ ذکر شیخ ابرار بھی، اور بیاں ذکر شیخ ابرار بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ ماضی میں اس مسجد کو مسجد کران اور مسجد زاویہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب۔ ہم کو پسند آیا سرکار
माशाअल्लाह जी। बारी सियालकोट वालों की है। 5वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। सीखने के वास्ते सियालकोट की टीम ने एक मर्तबा फिर 3 नंबर निकाले हैं जनाब। 3 स्टेप आगे बढ़कर 8वें स्टेप तक पहुंच सकेंगे। 8वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है मस्जिद क़िबलतैन। बताइए मस्जिद क़िबलतैन कौन से मशहूर कुएं के करीब वाक़ है? देखते हैं मालिक मौला कदर। मस्जिद क़िबलतैन मशहूर कुएं बि'r रूमा के करीब वाक़या है। मस्जिद क़िबलतैन मशहूर कुआं पीरे रूमा के करीब वाक़ है। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। आइए आपको दिखाते हैं मस्जिद क़िबलतैन के हवाले से एक इंफॉर्मेटिव पैकेज। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिक मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा जब मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो अब अल्लाह पाक के हुक्म पर आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते रहे। 16 या 17 महीने तक यही सिलसिला जारी रहा। लेकिन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की एक दिली ख्वाहिश थी, आपकी एक दिली तमन्ना थी कि आप अपना क़िबला काबा मुशर्रफ़ा को बनाना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम यहाँ नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे थे। आपके दिल की ये ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा कंप्लीट फरमाया, ऐसा कामिल फरमाया कि ता क़यामत मुसलमानों का क़िबला काबा मुशर्रफ़ा को कर दिया। नमाज ज़ोहर का आलम है नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिएगा और इमेजिन कीजिएगा। अच्छा, ये दोनों डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ठीक है। अगर इस वक्त मेरा मुंह ये बैतुल मक़दस की तरफ है तो ऐन मेरे पीछे काबा मुशर्रफ़ा होगा। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम और आपके सहाबा नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे हैं। इमेजिन कीजिएगा कि आप अलैहिस्सलाम का रुख भी बैतुल मक़दस की तरफ है, आपके सहाबा भी आपकी इक़्तिदा में बैतुल मक़दस की तरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज अदा कर रहे हैं। कि इसी दरमियान अभी 2 रकात ही गुजरी थी कि अल्लाह तबारक व तआला के मुक़र्रब फ़रिश्ते हज़रत जिब्रील अमीन प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वही लेकर नाजिल होते हैं और अर्ज गुजार होते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں یعنی برے اعمال سے بے خبر نہیں۔ ذرا امیجن کیجئے گا، جماعت جاری ہے، ٹھیک ہے، نماز چل رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، 2 رکعت ہوئی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام اپنا رخ یہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ٹرن کر رہے ہیں۔ اچھا، کمال کی بات یہاں یہ سیکھنے والی ہے کہ آپ کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کی کیسی فرما برداری کرتے تھے، آپ کی کیسی اطاعت فرماتے تھے کہ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کا رخ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چینج ہوتا ہے، 2 رکعتیں گزری ہیں، ابھی 2 رکعتیں مزید باقی ہیں، لیکن صحابہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو ہم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اب کیوں آپ نے اچانک اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اس بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بات کو، آپ کی خواہش کو کیسا پورا فرمایا۔
اب ذرا آپ کو دکھائیں گے کہ بیت المقدس کی طرف بھی عاشقان رسول نے یہاں پر مصلی بنایا ہوا ہے. ذرا اوپر دیکھیے، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے یہاں پر نماز ہو رہی تھی، اور پھر پوری 90 ڈگری کی ڈائریکشن چینج کر کے قبلہ چینج ہوا اور خانہ کعبہ کو تا قیامت مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والے کام کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. آئیے مل کر اس اسلام کی تاریخی مسجد میں یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، 5 نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں ادا کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی سعادت توفیق نصیب فرمائے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. اللہ ہمیں مسجد قبلتین کی حقیقی حاضری بھی نصیب فرمائے. باری ہے جناب بہاولپور کی طرف بڑھنے کی. بہاولپور والے ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر چلائیں گے، آگے کا سفر طے کریں گے، 5ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. ٹیم بہاولپور نے بھی 3 نمبر نکالے ہیں جناب. 3 اسٹیپ آگے بڑھ کر یہ بھی پہنچیں گے مسجد قبلتین. بتائیے مسجد قبلتین کہاں واقع ہے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسجد الحرۃ الوابرہ میں وادی عقیق کے العرصہ نامی میدان کے قریب واقع ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. فتر دون ڈالی گے باغے گلے میں، فتر دانے ڈالی ہے باغے گلے میں، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے جیسے ٹیم آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم اسکرین پر ٹیم کا یہ مبارک سفر بھی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان سفر کے مناظروں کو آنکھوں سے دیکھنا نصیب فرمائے. باری سیالکوٹ والوں کی ہے 8ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر. یاد رہے دونوں ٹیمز 8ویں اسٹیپ پر بھی جمع ہو چکی ہیں. کاؤنٹر چلائیے جناب. 2 نمبر نکالے ہیں ٹیم سیالکوٹ نے. 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر 10ویں اسٹیپ تک پہنچ جائیں گے. 10ویں اسٹیپ کا نام ہے مسجد سقیہ. بتائیے مسجد سقیہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے کو کیا فرمایا؟ مسجد سقیہ کے مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کو حرم قرار دیا. مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. چمن طیبہ وہ باغ کے مرغ سدرا، چمن طیبہ وہ باغ کے مرغ سدرا، برسوں چہرے کے جا بلبل شہدا ہو کر، برسوں چہرے کے جگہ بلبل شہدا ہو کر، گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. سبحان اللہ. جی بڑھتے ہیں ٹیم بہاولپور کی طرف. کاؤنٹر چلائیے، سفر کیجئے. 8ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم بہاولپور. 1 نمبر نکالا ہے جناب. پہنچیں گے 9ویں اسٹیپ پر. نام ہے اسٹیپ کا مسجد غمامہ. بتائیے مسجد غمامہ مسجد نبوی سے کس قدر قریب ہے؟ اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد غمامہ مسجد نبوی کے باب سلام سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر موجود ہے. مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر، باب السلام سے 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے. جواب درست ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد غمامہ کے خوبصورت مناظر. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر
حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین، آپ پیچھے جو مسجد کی زیارت کر رہے ہیں، خوبصورت سی عمارت دیکھ رہے ہیں، یہ بڑی قدیم مسجد ہے، بہت پرانی مسجد ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد غمامہ ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت ہسٹری ہے، اور اس کی ہسٹری کچھ یوں ہے کہ سن 2 ہجری میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر عیدین کی نماز ادا فرمائی، اور اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز استسقاء بھی ایک موقع پر ادا فرمائی تھی، اور اس نماز کے بعد کتابوں میں ملتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند کیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے بارش برسائی، بارش کے بادل آئے، خوب جم کر بارش برسی، اور مدینہ منورہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے ایک مرتبہ پھر سیراب کر دیا گیا۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ چلیں جناب، یہاں ٹیم بہاولپور نے درست جواب دے کر 9ویں اسٹیپ تک اپنا سفر مکمل کر لیا ہے۔ یاد رہے دونوں ٹیموں میں اب ایک اسٹیپ کا فرق پڑ گیا ہے، ٹیم سیالکوٹ ایک اسٹیپ سے آگے ہے اور ٹیم بہاولپور ایک اسٹیپ پیچھے ہے، لیکن ابھی سفر باقی ہے، 9 اسٹیپ کا ابھی مقابلہ باقی ہے۔ بڑھتے ہیں ہماری ٹیم سیالکوٹ کی طرف، باری ہے سیالکوٹ والوں کی، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ ابرار بھی اور بیاں ذکر شہ ابرار بھی، ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم سیالکوٹ نے، زبردست مقابلہ کر رہی ہے جناب۔ 3 اسٹیپ آگے کا سوال کریں گے، 13واں اسٹیپ ہوگا اور اسٹیپ کا نام ہے مسجد قباء۔ بتائیے مسجد قباء کی کوئی 2 خصوصیات بتائیں۔ ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال، ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال۔ اس مسجد کی 2 خصوصیات یہ ہیں کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی اور پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ دوسری یہ کہ اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو خوب پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، کہ ان کا لباس، ان کا بدن، ان کے احوال، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی سوچ، ان کی افکار سب پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب۔ سرسرے دشت مدینہ کا جب آیا خیال، سرسرے دشت مدینہ کا جب آیا خیال، عشق گلشن جو بنا گل چائے دلوا ہو کر، عشق گلشن جو بنا گل چائے دلوا ہو کر، وائے مغرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، وائے مغرومی قسمت کے میں پھر اب کی برس، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر، رہ گیا ہمراہ زوار مدینہ ہو کر۔ سبحان اللہ جی۔ بڑھتے ہیں ٹیم بہاولپور کی طرف، 9ویں اسٹیپ پر موجود ہے ٹیم بہاولپور، آگے کا سفر طے کرنے کے لیے کاؤنٹر چلائیں گے۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر، 2 نمبر کاؤنٹر بتا رہا ہے جناب، 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم پہنچے گی 11ویں اسٹیپ پر۔ اسٹیپ کا نام ہے مسجد مینارتین۔ بتائیے مسجد مینارتین کو مینارتین کیوں کہتے ہیں؟ مسجد مینارتین کو مینارتین کیوں کہتے ہیں؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 پہاڑوں کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس کو مسجد مینارتین کہتے ہیں۔ یہ مسجد 2 پہاڑوں کے قریب واقع ہے، اسی وجہ سے 2 مینارتین کے نام سے مشہور ہوئی جناب۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد مینارتین کیسی نظر آتی ہے۔
مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی ایک اور عظیم مسجد میں موجود ہیں۔ یہاں ایک مسجد نہیں بلکہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ دو مسجدوں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ دو مسجدیں، جن میں سے ایک مسجد مینارتین اور دوسری مسجد بنی دینار۔ مسجد بنی دینار کی اگر تاریخی حیثیت معلوم کی جائے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نجار کی ایک عورت سے شادی فرمائی، اور ایک بار پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس علاقے میں آنے کی دعوت پیش کی۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کو قبول فرمایا اور یہاں قدم رنجا فرمایا۔ تاریخی حیثیت کے حساب سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور یادگار یہاں پر مسجد بنی دینار قائم کروائی۔ لیکن چونکہ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر مسجد بنی دینار اور مسجد مینارتین دونوں کو ایک کر دیا گیا ہے۔ مسجد مینارتین کی بھی یہی تاریخی حیثیت بتائی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حرام بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر نماز ادا فرمائی تھی۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس جلوہ فرمانے والی جگہ کی ہمیں برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے، اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر ہمیں بھی عمل کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ قریب سے اس مسجد کی بھی زیارت کیجیے۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے۔ میرے تم خواب میں آؤ، میرے گھر روشنی ہوگی، آقا میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی۔ باری ہے جناب سیالکوٹ والوں کی، کاؤنٹر چلائیں گے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ 13ویں سٹیپ سے آگے کا سفر ٹیم سیالکوٹ۔ برکتیں پائیں گے اور رب کا کرم۔ اگین 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم سیالکوٹ نے۔ 3 سٹیپ مزید آگے بڑھ کر اپنے سفر کو 16ویں سٹیپ تک پہنچا دیں گے۔ سیالکوٹ والے کمال کیا ہے جناب آپ لوگوں نے۔ سٹیپ کا نام ہے مسجد نور۔ بتائیے مسجد نور پر کیا واقعہ پیش آیا؟ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کافی دیر تشریف فرما رہے اور رات کے ٹائم آپ اپنے گھر کو چل دیے، اور جب آپ رات کو اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو راستہ نظر نہ آیا، تو اچانک حضرت سیدنا اسید بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی روشن ہو گئی، اور دونوں احباب اس لاٹھی کی روشنی میں چلتے رہے، اور جب دونوں کا راستہ الگ ہوا تو حضرت سیدنا عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاٹھی روشن ہو گئی، اور ان دونوں لاٹھیوں کی وجہ سے آپ اپنے گھر کو پہنچ گئے۔ ان دونوں لاٹھیوں کی روشنی کی برکت سے دونوں اپنے اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زبردست معجزہ تھا۔ ٹیم سیالکوٹ نے جواب درست دیا ہے جناب۔ تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، تمہارے حکم سے لاٹھی مثال شمع روشن ہو، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے، جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلیں جناب بڑھتے ہیں، مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چلیں جناب باری ہے بہاولپور والوں کی۔ یاد رہے بہاولپور والے ابھی 8 سٹیپ دور ہے اور سیالکوٹ والے صرف 3 سٹیپ دور ہے۔
جیتنے والے اسٹیپ سے بہاولپور والوں کو ہمت دکھانی ہوگی. اگر مقابلے میں واپس آنا ہے تو کاؤنٹر چلائیے, بڑے نمبر نکالیے. اس کو پانے کی کریں کوشش سبھی. اللہ اکبر, 1 نمبر آیا ہے جناب, اور 1 نمبر آگے بڑھ کر آپ 12ویں اسٹیپ تک پہنچ سکیں گے. اگلے اسٹیپ کا نام ہے مسجد جمعہ. آپ بتائیے کہ مسجد جمعہ کا کوئی دوسرا نام بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد جمعہ کا دوسرا نام مسجد بنی سالم ہے. مسجد جمعہ کا دوسرا نام مسجد بنی سالم ہے. جواب درست دے دیا ہے. جمعہ مکہ تھا عید عبادت کے لیے, جمعہ مکہ تھا عید عبادت کے لیے, حاجیوں آیا عید دوشمبہ دیکھو, مجرموں آیا عید دوشمبہ دیکھو. ہر ہفتے لفظ جمعہ تو سنتے ہیں, آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں مسجد جمعہ کیسی ہے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی ایک اور تاریخی مسجد میں موجود ہیں. اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے. اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کا سب سے پہلا پڑاؤ یہ قباء کی طرف تھا. قباء سے فارغ ہونے کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قافلہ مدینہ طیبہ کی طرف چلنا شروع ہوا تو راستے میں قبیلہ بنی سالم بن عوف پڑتا ہے. جس جگہ پر مسجد جمعہ واقع ہے, قبیلہ بنی سالم بن عوف آتا ہے. قبیلہ بنی سالم بن عوف کے لوگوں نے, عاشقان رسول نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر یہاں بھی آپ اپنی برکتیں لٹا دیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس گزارش کو قبول فرمایا اور قیام پذیر ہوئے. اسی دوران نماز جمعہ کا وقت ہوا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مقام پر نماز جمعہ ادا فرمائی. اب یہاں پر اسی مناسبت سے, اسی کی یاد کو تازہ کرنے کی نسبت سے یہاں مسجد جمعہ قائم کر دی گئی ہے. اللہ کریم ہمیں بھی اس مسجد کی برکتیں نصیب فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرمائے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. چلیں جناب, بڑھتے ہیں اپنی ٹیم سیالکوٹ کی طرف. یاد رہے مسلسل کئی باریوں سے سیالکوٹ کی ٹیم 3 نمبر نکالتی ہوئی آ رہی ہے. اب یہ ٹیم صرف 3 اسٹیپ دور ہے جیت سے. اگر ٹیم نے ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکال لیے تو پھر آج کا آخری سوال ٹیم کی طرف بڑھائیں گے. درست جواب ٹیم کو پری کوارٹر سے کوارٹر فائنل تک پہنچا دے گا, اور اگر 3 نمبر نہیں آئے تو پھر سفر جاری رہے گا. باری سیالکوٹ والوں کی ہے, کاؤنٹر چلائیں گے جناب. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در, 2 نمبر آ گئے ہیں جناب. ٹیم نے چانس دیا ہے بہاولپور والوں کو. 2 اسٹیپ آگے بڑھ کر ہماری سیالکوٹ کی ٹیم 18ویں اسٹیپ تک پہنچے گی. اسٹیپ کا نام ہوگا مسجد اجابہ. بتائیے مسجد اجابہ کا مسجد بنی معاویہ کے علاوہ اور کیا نام ہے؟ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در, جس میں دیکھیں مسجد مباہلہ. مسجد مباہلہ رائٹ آنسر, جواب درست دیا ہے جناب. اجابت کا جوڑا عنایت کا سگرا, اجابت کا سگرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بہاولپور والوں کی. بہاولپور کی ٹیم ابھی 7 اسٹیپ پیچھے ہے 19ویں اسٹیپ سے, اور سیالکوٹ کی ٹیم صرف 1 اسٹیپ دور ہے جناب. باری بہاولپور والوں کی ہے. دیکھتے ہیں بہاولپور کا کاؤنٹر کتنے نمبر آگے لے جاتا ہے ٹیم بہاولپور کو. کاؤنٹر چلائیے جی. یاد رہے پچھلی بار پری کوارٹر کے مقابلے میں کچھ ایسے مناظر ہماری اسکرین کے ذریعے ہمیں دیکھنے کا موقع ملا کہ ایک ٹیم 8 اسٹیپ دور تھی اور ایک ٹیم صرف 1 ہی اسٹیپ دور تھی, لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جو ٹیم صرف 1 اسٹیپ دور تھی وہ ہمارے مقابلے سے باہر ہو گئی اور 8 اسٹیپ دور والی ٹیم مقابلے کی ونر ٹیم ہو گئی. آج کیا ہوتا ہے ناظرین, دیکھتے ہیں بہاولپور کتنے نمبر نکال پاتا ہے. 1 نمبر نکال لیا, اللہ اکبر. چلیں جناب, ٹیم بہاولپور نے 1 نمبر نکال لیا ہے, یعنی 1 اسٹیپ آگے بڑھ کر ٹیم پہنچے گی 13ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے مسجد قبا. بتائیے مسجد قبا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہے؟ چلو روشن سفر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد قباء مسجد نبوی شریف سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مسجد قباء مسجد نبوی سے صرف 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اور اب وہاں پر چلنے والوں کے لیے بھی بہت زبردست راستہ بنا دیا گیا ہے. اگر آپ مدینہ طیبہ جائیں تو ضرور پیدل کا بھی سفر فرمائیے گا, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سواری پر تو کبھی پیدل قباء شریف تشریف لے جاتے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. آئیے آپ کو مسجد قباء کے خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین, مسجد قباء, جی ہاں, اسلام کی پہلی مسجد. یہ وہ عظیم مسجد ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ قباء نامی اس گاؤں میں ٹھہرے, اور آپ نے جو پہلا کام فرمایا اس مسجد کی تعمیر میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شامل رہے. بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لائے جاتے اور اس مسجد کی تعمیر کا کام کیا گیا. ناظرین, مسجد قباء یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے, اور اس مسجد کے بارے میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے. آپ کے فرمان کا مضمون ہے کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں نماز ادا کرے, اللہ پاک اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ کا مضمون ہے کہ جو مسجد قباء میں نماز ادا کرے اللہ اسے عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. مسجد قباء یہ قباء نامی گاؤں میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمائی. یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنے ہاتھوں سے فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ کے ہاتھ میں کافی بڑا پتھر تھا. میں نے آقا سے عرض کیا, آقا یہ پتھر کافی بھاری ہے, آپ مجھے عطا فرما دیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, وہاں اور سارے پتھر رکھے ہیں, جاؤ انہیں اٹھا لو, یہ میں خود لے جاتا ہوں. تو اس مسجد کی تعمیر میں خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی, اور اس مسجد کی تعمیر کا عمل کمپلیٹ ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کی اس مسجد میں اب کافی ساری توسیع ہو چکی ہے. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مسجد قباء کی زیارت کرواتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا, ذکر ہوگا سرزمین پاک کا. جی جناب, مسجد قباء کے خوبصورت مناظر ہم نے دیکھے. اللہ ہمیں حقیقی مناظر بھی دیکھنا نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم سیالکوٹ کی طرف. صرف 1 اسٹیپ دور ہے, لیکن اب یہ 1 اسٹیپ پورا کرنے کے لیے ٹیم سیالکوٹ کو 1 نمبر لانا بھی ضروری ہے. اگر 1 نمبر کاؤنٹر نے نہیں دکھایا تو پھر چانس ملے گا ٹیم بہاولپور کو. کاؤنٹر چلائیں گے ٹیم سیالکوٹ, دیکھتے ہیں کتنے نمبر نکالتے ہیں.
ہن تہاڈا امتحان ہے جی. جی جناب 3 نمبر نکالے ہیں یعنی چانس ملا ہے ٹیم بہاولپور کو. ٹیم بہاولپور 6 سٹیپ دور ہے اپنی جیت سے. کاؤنٹر چلائیے اور اپنی قسمت آزمائیے. 2 نمبر نکالے ہیں ٹیم بہاولپور نے. پہنچیں گے 15ویں سٹیپ پر. سٹیپ کا نام ہے مسجد فدیق. بتائیے مسجد فدیق کو مسجد شمس کیوں کہا جاتا ہے؟ ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلندی پر موجود ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں اس مسجد پہ پڑتی ہیں، اس لیے اس کہا جاتا ہے. بلند مقام پر ہونے کی وجہ سے سورج کی شعاعیں اس مسجد میں ڈائریکٹ پڑتی ہیں، اسی وجہ سے اسے مسجد شمس بھی کہا جاتا ہے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے جناب. نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے ماما، نور کی خیرات لینے دوڑتے گئے ماما، اٹھتی رہی کس شان سے گردے سواری شان سے گردے سواری دیکھتے ہیں اب ٹیم سیالکوٹ مساجد مدینہ کے آخری سٹیپ کو طے کر پاتی ہے یا نہیں. کاؤنٹر چلائیے ایک مرتبہ پھر قسمت آزمائیے. 1 نمبر لانا ضروری ہے ٹیم سیالکوٹ کو اور یہ 1 نمبر لے آئی ہے ٹیم سیالکوٹ. اگر آخری سوال کا درست جواب دے دیا تو ٹیم آج کا مقابلہ جیت کر کوارٹر فائنل میں پہنچ جائے گی. سٹیپ کا نام ہے مسجد نبوی. بتائیے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد کس نے اور کب رکھا؟ دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، دیکھیے پھر کون کرتا ہے کمال، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربیع الاول 1 ہجری اکتوبر 622 عیسوی میں اس کا سنگ بنیاد کچھ اس طرح سے رکھا گیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا. اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر رکھا. مسجد نبوی کا سنگ بنیاد بہت خوبصورت انداز کے ساتھ سب سے پہلا پتھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. دوسرا پتھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تیسرا پتھر اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم نے. اور چوتھا پتھر اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے رکھا. بہت شاندار انداز کے ساتھ ٹیم نے جواب درست دے کر آج کا مقابلہ جیت کر اپنی ٹیم کو کوارٹر فائنل تک پہنچا دیا ہے جناب. کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس قدر سہانا ہے، کس قدر سہانا، کیسا پیارا پیارا سائے میں سبز گنبد کے توڑنے بھی دو، سائے میں
سبحان اللہ، کیا سبز گنبد ہے. وہ شاعر کہتے ہیں کہ جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی. اللہ ہمیں بھی سبز گنبد کا حقیقی آنکھوں سے دیدار نصیب فرمائے. ٹیم سیالکوٹ کو بہت بہت مبارک ہو، مقابلے میں آگے بڑھ کر ماشاءاللہ کوارٹر فائنل تک پہنچ گئے. لیکن یہاں پر ٹیم بہاولپور کو بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ٹیم نے کسی بھی ایک سوال کے جواب کو غلط نہیں دیا، بلکہ سارے ہی جوابات بہت اچھے انداز کے ساتھ درست دیے ہیں. لیکن کہتے ہیں نا کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے. جی ٹیم سیالکوٹ مدینہ طیبہ کے حقیقی سفر کے ایک اور اسٹیپ کو عبور کر چکی ہے. ٹیم کو مبارکباد دیں گے اور ہماری ٹیم بہاولپور کو خوبصورت تحائف کے ساتھ رخصت کریں گے. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. صلاۃ و سلام کے چند اشعار. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام ہو تو قبروں کا، غوث اعظم امام ہو تو قبروں کا. جلوائے شان محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا. مصطفیٰ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در.